علیہ السلام انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی صلوات محمد وآل صلی علی محمد وآل محمد. مکرم، معزز، منظم، مؤدب، مہذب، لائق صد احترام علماء اعلام و طلاب کرام و بزرگان و برادران، جس حدیث شریفہ کو آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے وہ ہے سید ذکی طاہر ولی عابد شفیع نقی مہدی سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا بے شک میں ایسے اصحاب کو نہیں جانتا کہ جو اصحاب میرے اصحاب سے زیادہ با وفا ہوں اور بہتر ہوں، نیک ہوں، نیکوکار ہوں۔ حدیث شریفہ کو اور اس کے ترجمے کو آپ حضرات نے ملاحظہ کیا۔ یہ حدیث شریفہ مجھے اس وقت ملی کہ جب میں ایک دوسری حدیث کا متلاشی تھا، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آج کی یہ جو شب ہے لیلۃ العاشوراء، جس میں مولا نے اپنے اصحاب کو جمع کیا تھا، جس کا تذکرہ میں مجلس میں کروں گا، کہ جب مولا نے یہ فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ عزیزوں، مجھے لگتا ہے جہاں تک میں نے تحقیق کیا، حدیثوں کو کھنگالا ڈھونڈا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذاکرین اور خطباء کرام نے شاید اسی حدیث کا مفہوم نکالا کہ جب مولا نے اپنے اصحاب کے سامنے یوم عاشوراء یہ حدیث کہی تھی کہ بے شک میں ایسے اصحاب کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ با وفا ہوں اور بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، میری اس حدیث میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب با وفا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کریمہ میں دو کی ورڈز ہیں، دو مین اور اہم کلمات ہیں جنہیں کلمات کلیدی کہا جاتا ہے، جن کے اوپر پوری میری اس مجلس کی بحث ہو۔ عزیزان گرامی، جہاں پر آپ دیکھیں کہ مولانا کیا ارشاد فرمایا کہ میں ایسے اصحاب کو نہیں جانتا کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ با وفا ہوں اور بہتر ہوں۔ عزیزوں، کربلائے معلیٰ میں اس وقت مولا نے کہا کہ جب آپ نے اپنے اصحاب کو جانے کو کہا، تذکرہ میں بعد میں تفصیلاً کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک آپ جائزہ لیجئے مولا امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ کا کہ مولا کون ہے۔ مولا وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے نانا کی حیات میں بھی گزارا، تمام اصحاب کو دیکھا، تمام اصحاب کو ملاحظہ کیا، تمام اصحاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہیں جانا۔ مولا وہ ہیں کہ جنہوں نے مولا امیر المؤمنین کے بھی اصحاب کو دیکھا، ان کے بارے میں جانا۔ امام بھی ہیں، ظاہری بھی علم رکھتے ہیں، غیبت کا بھی علم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولا وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے اصحاب کو بھی دیکھا، ان کا مطالعہ کیا،
ان کے بارے میں جانا اور انہیں پہچانا تو مولا امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے کبھی رسول اللہ کے اصحاب کو راہ ہدایت سے بھٹکتے دیکھا، کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب کو صراط مستقیم کو ترک کرتے دیکھا، اور کبھی مولا امام حسن کے اصحاب کو آپ کو دغا دیتے ہوئے بھی دیکھا۔ ایسے وقت میں جب مولا نے اپنی پوری حیات طیبہ کو ملاحظہ کیا، دیکھا، معلوم کیا، سب کو جانا، اول اسلام سے لے کر سن 61 ہجری تک مولا امام حسین نے تمام اصحاب کو دیکھا، تمام انصار کو دیکھا، تمام اعوان کو دیکھا۔ امام وقت ہے، معصوم ہے، ظاہری اور غیبی علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی مولا کا یہ فرمانا جیسے اصحاب میرے تھے کسی کے نہیں تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس لائق تھے کہ جنہیں ایسے عرض کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ اور عزیزوں، میں یہ بات ایسے ہی عرض نہیں کر رہا ہوں، یہاں سے خاص توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ دیکھیں، صحابی ہونا، پہلے میں دعویٰ کر رہا ہوں، کچھ دلیلیں دوں گا۔ صحابی ہونا معیار فضیلت نہیں ہے، کیا کہنے، واہ واہ، فقط صحابی ہونا، بے شک، لفظ صحابی کا ٹیگ لگا لینا، ہاں کیا کہنے، مہر ثبت کروا لینا، یہ معیار فضیلت، معیار منزلت نہیں ہے۔ آج کی شب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے نام ہے، لہٰذا میرا یہ بیان بھی انہی کے نام ہے، منصوب۔ سبحان اللہ، سلام، عزیزان گرامی، صحابی ہونا فقط معیار فضیلت نہیں ہے۔ اگر معیار فضیلت ہوتا تو سب سے پہلے قرآن مجید کا ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن مجید میں جہاں یہ ارشاد ہوا اصحاب الجنہ، وہی ارشاد ہوا اصحاب النار۔ ہاں کیا، جہاں پہ یہ بیان کیا گیا اصحاب المیمنہ، وہیں پہ ارشاد ہوا اصحاب المیسرہ۔ جہاں پہ یہ ارشاد ہوا کہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو دائیں جانب والے ہیں، روز قیامت یہ دائیں جانب ہوں گے، جن کے اعمال بہتر ہوں گے، یہ سب کے سب ثواب کے مستحق ہوں گے۔ وہیں یہ بھی ارشاد ہوا کہ یہ بائیں جانب والے جو ہیں یہ اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ واہ واہ واہ، لہذا قرآن مجید میں بھی جہاں پر اصحاب کا تذکرہ ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ اصحاب کی فضیلت بیان کی گئی، جہاں ایک طرف اصحاب کی فضیلت ہے وہی دوسری جانب اصحاب کی مذمت بھی بیان کی جا رہی ہے۔ واہ واہ، اور اگر ہم تاریخ اسلام میں دیکھیں گے تو جتنے مذاہب ہیں صحابی کی اتنی تعریف ہے۔ ایک مذہب کو دیکھا تو اس نے یہ بیان کیا صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی زیارت کرے اور سال بھر تک ان کے ساتھ رہے۔ جب دوسرے کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کی زیارت کرے اور ایک دن ان کے ساتھ رہے۔ جب تیسرے کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ صحابی اسے کہتے ہیں، تعریف صحابی کی جو بیان کی، صحابی اسے کہتے ہیں جو رسول کی زیارت کرے اور 1 گھنٹہ رسول کی بزم میں رہے۔ پھر جب چوتھے کو دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو رسول کی زیارت کرے اور 1 لحظہ ان کے ساتھ رہے، وہ ہے صحابی۔ ہم کہیں گے یقیناً صحابیت کی یہ تمام تعریفیں لائق قبول ہیں، لیکن عزیزوں صحابی اسے کہا جائے گا جو صحابیت کے لائق ہو۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، اب عزیزان گرامی، کوئی ایسا صحابی ہو کہ جو رسول اللہ کی زیارت تو کرے، رسول اللہ کے ساتھ تو رہے، لیکن اس صحابی کے پاس وفاداری نہ ہو تو ایسا صحابی کے لائق نہیں ہوگا، وہابی کہلائے گا۔ واہ 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 واہ، حیدری، علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، محمد والی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ بھائی۔ اور عزیزان گرامی، یہ صحابی ہونا کوئی معیار فضیلت
معیار برتری، کوئی معیار عظمت و منزلت و رفعت نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی آپ توجہ فرمائیے گا، بعض صحابی ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صحابی تو کہلواتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ وفاداری ہے اور نہ نیکوکاری ہے۔ جب بھی دیکھا جائے تو کبھی مکاری، کبھی عیاری، کبھی رشتہ داری۔ کیا کہنے، واہ توجہ فرمائیے گا، کبھی عیاری، کبھی مکاری، کبھی رشتہ داری۔ توجہ فرمائیے گا عزیزوں، ایک مثال سے آپ کو بات واضح کرتا چلوں، جو صاحبان عقل و خرد ہیں اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک آفس ہے، اس کا ایک ہیڈ ہے اور اس نے اپنے آفس میں مختلف لوگوں کو جاب دے رکھی ہے۔ اس میں سے کوئی مینیجر ہے، کوئی کسی دوسرے عہدے پہ فائز ہے، کسی دوسرے عہدے پہ فائز ہے۔ عزیزان گرامی اس مثال سے آپ توجہ فرمائے گا، اس مثال سے میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں، تو ہم نے دیکھا کہ آفس میں رہنے والے کچھ تو ایسے ہیں جو محنت سے، لگن سے، پورے اپنی وفاداری کے ساتھ کام کو انجام دیتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جو کام ان کے پاس رہتا ہے اسے انجام دیتے ہیں۔ دوسرے طریقے کے وہ ہیں کہ جو صبح آئے اور شام چلے گئے، معلوم ہوا کہ قلم تک نہ اٹھایا۔ اب عزیزان گرامی ایسے لوگ وہ ہیں، کبھی ان سے بات کرنا، کبھی ان کو بہکانا، کبھی ان کو بہکانا، کبھی شور کرنا، کبھی غوغا کرنا، کبھی دوسرے تمام طریقے کی جتنی بھی مشکلات ہو سکتی ہیں انہیں پیدا کیا۔ اب عزیزان گرامی جو آفس کا ہیڈ ہے، دیکھیے گا عزیزوں، تو جس نے دن بھر کام کیا، سال بھر کام کیا، آفس سے وفاداری کی، معلوم یہ ہوا کہ اس کے کام کرنے سے آفس میں ترقی ہوئی۔ اور دوسرے طریقے کے وہ ہیں کہ جن کے کام نہ کرنے کی وجہ سے تنزلی کا یہ شکار ہوا، پیسے میں کمی آئی، اکنامیکل طریقے سے ترقی میں بہت کمی آ گئی، رکاوٹ آ گئی۔ اب عزیزان گرامی دونوں طریقے کے لوگوں کو دیکھیے کیا کرتا ہے جو آفس کا ہیڈ ہے، کہتے ہیں وہ ہیڈ جو ہے، جو جس کی وجہ سے ترقی ہوئی، جس کی وجہ سے اکنامیکل تمام طریقے کی جو چیزیں تھی وہ آگے بڑھی، ترقی ہوئی، اضافہ ہوا، اسے کبھی اس عہدے پہ فائز کیا، کبھی دوسرے عہدے پہ فائز کیا، کبھی تیسرے عہدے پہ فائز کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کو اپنا نائب منتخب کر دیا۔ اب عزیزان گرامی دوسرے طریقے کے جو لوگ ہیں انہیں کبھی سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا، دوبارہ سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا، تیسری بار سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا، تو ایک دن غصہ ہو کے گیٹ آؤٹ کہہ کے آفس سے باہر نکال دیا۔ رسول کی بز میں آنے والے لوگ، صحابیت کا ٹیگ پہننے والے لوگ، کوئی ایسے تھے جنہوں نے رسول سے وفاداری کی، اسلام سے وفاداری کی، اسلام کو آگے بڑھانے میں رسول کی مدد کی، استعانت کی۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے صحابیت کا ٹیگ تو لگایا لیکن وہ منافقت کی چادر اوڑے ہوئے تھے، ہر وقت اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اسلام کو تنزلی کا شکار ہونا چاہتے تھے۔ رسول اللہ نے جب دیکھا تو کسی کو 8ویں درجے پہ فائز کیا، کسی کے 9ویں درجے پہ فائز کیا، کسی کو 10ویں درجے پہ فائز کر کے سلمان منا اہل البیت کا خطاب دیا۔ اب عزیزان گرامی جو دوسری طریقے کے لوگ ہیں، رسول اللہ نے انہیں سمجھایا، کبھی یہ آیت نازل ہوئی، کبھی وہ آیت نازل ہوئی، آیتیں نازل ہوتی رہی، رسول سمجھاتے رہے، رسول سمجھاتے رہے۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب رسول کی بز میں رہ کر سب کے سب شور مچا رہے تھے، رسول اللہ نے قوموا انی کہہ کے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا۔ قوموا انی کہہ کے بھگا دیا۔ اور عزیزان گرامی جو یہ مکار قسم کے ہوتے ہیں، ناکارہ ہوتے ہیں، دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کا دو ہی طریقہ ہوتا ہے، یا تو رشوت یا پھر کسی طریقے سے رشتہ داری ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی وہ رسول جن کو اول اسلام میں رشوت دینے کی کوشش کی گئی تو رسول نے فرمایا
اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تب بھی میں کار تبلیغ سے باز نہ ہوں گا۔ لوگوں نے سوچا رشوت تو کام نہیں آئے گی، رشتہ داری نبھاتے ہیں۔ کیا کہنے اب لوگوں نے اپنی اپنی بیٹیاں دینا شروع کی، لیکن عزیزان گرامی جو وہ سیاست چل رہے تھے ان کی سیاست کے شجرہ تمنا پر کوئی پھل نہ آ سکا۔ واہ 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 عزیزان گرامی شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ کا جب اتنا اونچا مرتبہ جانا، بیاہی بیٹیاں اپنی دیا رشتوں کا نذرانہ۔ تیسرا چوتھا پیچھے بہت جو رسول اللہ کا جب اتنا اونچا مرتبہ جانا، بیاہی بیٹیاں اپنی دیا رشتوں کا نذرانہ، نتیجہ کچھ نہیں نکلا سیاسی رشتہ داری کا، نہ بیٹی بن سکی نہ ماں نہ ابا ہو سکے نانا۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر نہ رشوت کام آئی نہ رشتہ داری کام آئی۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ یہ تو وہ ہے کہ جنہیں صحابی کے لقب سے، صحابی کے ٹیگ سے نوازا گیا، لیکن چونکہ بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے وفاداری نہیں کی۔ اور عزیزوں میں آپ کے سامنے ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اپنی اپنی بیٹیاں دے کر رشتہ داری نبھانے کی کوشش کر رہے تھے، منصب پانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے آپ کو اونچے مقام تک پہنچانے کی ناکام سازشیں کر رہے تھے، ان سے کہوں گا تم نے تاریخ اسلام کو صحیح سے مطالعہ نہیں کیا۔ جب نوح کا بیٹا ہو کر غرق آب ہو جاتا ہے تو تمہاری کیا بساط ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وفاداری نہ ہو تو فقط رشتہ داری یہاں کام نہیں آتی ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ ایسے صحابی تھے کہ جن کی تصویر اسلام نے پیش کی ہے، لیکن کچھ ایسے اصحاب بھی ہیں کہ جنہوں نے واقعاً اس صحابیت کو بچایا ہے، وفاداری نبھائی ہے۔ اس بارے میں عرض کروں گا، ایک منٹ اور سنیے گا۔ بعض لوگ یہ کہیں گے آپ صحابی کو برا کہہ رہے ہیں، آپ اصحاب کو، صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہوں گا میرے عزیز، میرے دوست، جملہ پلٹ کے کہہ دو ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے، جو برے ہیں انہیں صحابہ نہیں کہتے۔ واہ 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 واہ۔ جو برے ہیں انہیں ہم صحابہ نہیں کہتے، اس لیے کہ صحابی تو وہ بھی تھا کہ جس نے حج کیا، لیکن رسول اللہ نے جیسے ہی اعلان کیا، اعلان ولایت کیا، فوراً اعتراض کرنے لگا، آسمان سے پتھر آیا اس کے سر پہ لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابی تو وہ بھی تھا کہ جنہیں رسول اللہ بلاتے رہے اور وہ پہاڑوں پہ بھاگتا رہا۔ واہ 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 واہ۔ اب عزیزان گرامی مولا امام حسین علیہ السلام ہے، اپنے اصحاب کے درمیان ہے، کیا عرض کرتے ہیں؟ بھاگے تھے جو صحابی وہ انہیں تم نے پکارا، بھاگے تھے صحابی جو انہیں تم نے پکارا، آ جاؤ مگر کوئی بھی آتا ہی نہیں ہے، یہ میرے صحابہ ہیں انہیں دیکھ لو نانا، میں کہتا ہوں جاؤ کوئی جاتا ہی نہیں۔ نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ ایسے اصحاب ہونے چاہیے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے با وفا اصحاب۔ یہ نہیں کہ اگر نبی وقت بلائے تو پہاڑوں پہ بھاگتا ہوا نظر آئے، بلکہ اگر امام ایک خط لکھ دے تو خط کو آنکھوں سے لگائے، لب سے بوسہ لے، دل میں جگہ دے اور فوراً امام وقت کی نصرت کے لیے نکل جائے۔ یہ صحابی یہ ہے۔ اب عزیزان گرامی آپ حضرات سے میں کہوں گا کہ مصائب میں عرض کروں گا، لیکن مصائب کے کچھ جملوں سے میں فضیلت کے کچھ گوشے نکالنے کی کوشش کروں گا، لہٰذا اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھ کے انہیں فضائل کے طریقے سے سنیے گا۔ عاشور کی یہی شب جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی سرزمین کربلا، مولا امام حسین علیہ السلام ہیں، اصحاب کو بلاتے ہیں، سب کے سب یکجا ہو جاتے ہیں۔
مصباح الہدا ہدایت کے چراغ نے جیسے ہی اپنے اصحاب کو دعوت دی بلایا، سب کے سب یکجا ہوئے، اکٹھا ہو گئے۔ جیسے ہی سب اکٹھا ہوئے تو مولا نے ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آخر میں یہ عرض کیا، دیکھو یہ سب کے سب میرے جان کے پیاسے ہیں، تم سب کے سب چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر سناٹا رہا، کوئی نہیں گیا۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر تم خوف محسوس کرتے ہو، اگر تم ڈر محسوس کرتے ہو تو دیکھو بنی ہاشم کے ایک ایک جوان کا ہاتھ پکڑو اور اس کربلا سے نکل جاؤ، کربلا کے حدود سے یہ تمہیں پار کرا دیں گے اور یہ واپس آ جائیں گے، تم اپنی جان بچا کے جا سکتے ہو۔ کوئی نہیں گیا۔ جو نتیجہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کی ایک تمہید ہے۔ مولا نے پھر کہا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ یوم قیامت تم سب کے سب جہنم میں چلے جاؤ گے، تو رسول اللہ نے مجھے سیدہ شباب اہل الجنہ کہا ہے، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، تم سب کے سب چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا۔ عزیزان گرامی، میں اصحاب با وفا سے عرض کروں گا، اے مولا حسین کے اصحاب، اے ساتھیوں، اے انصار، اے اعوان، جب مولا نے ضمانت لے لی تھی جنت کی تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو شاید امام حسین کے اصحاب با وفا یہ آواز دے، ہمیں معلوم ہے جنت تو ان کے در کی کنیز ہے، ان کی ضمانت لینے سے ہمیں جنت تو مل جائے گی، لیکن ہمیں جنت نہیں، مولا کا جوار رحمت چاہیے تھا۔ مولا کا جوار رحمت چاہیے تھا، وہ جوار رحمت کہ جن کے لیے ہم دعاؤں میں کہتے ہیں جوار نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، پروردگار ہمیں محمد وآل محمد کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ وہ جوار کہ جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جب کوئی مرحوم ہو جاتا ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اصحاب با وفا، تم سب کے سب چلے جاؤ، تمہاری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ کوئی نہیں گیا۔ مولا نے آخر میں ایک جملہ فرمایا، اگر تم یہ سوچتے ہو تمہیں شرم آتی ہے، تمہیں حیا آتی ہے، تمہیں غیرت آتی ہے کہ اس روشنی میں یہ جو چراغ جل رہا ہے تم جاؤ گے تو تمہاری بے عزتی ہوگی اس دنیا میں، تو لو میں اس چراغ کو بجھائے دیتا ہوں۔ مصباح ہدایت نے، ہدایت کے چراغ نے ظاہری چراغ کو بجھایا۔ اب تھوڑی دیر خاموشی رہی، کچھ دیر بعد جو واپس یہ چراغ جلایا گیا تو کیا دیکھا وہ اصحاب جو دور سے ابھی امام کا خطبہ سن رہے تھے، امام کے چاروں جانب مصباح ہدایت کے چاروں جانب ارد گرد جمع ہے، ان کی تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہیں، گردنوں پہ موجود ہے، اور کہتے ہیں مولا ایک حکم تو کریے، اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں اڑا دیں گے۔ یہ ہے اصحاب با وفا، یہ ہے اصحاب با وفا۔ جملہ سنیے گا عزیزوں، میں ابھی فضائل کے باب میں ہی ہوں، جملہ سنیے گا، یہ ہے اصحاب با وفا۔ کون ہے؟ حسینی پروانے۔ طبیعت فطرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو پروانے ہوتے ہیں جب تک لائٹ جل رہی ہوتی ہے، جب تک چراغ جل رہا ہوتا ہے، تب تک سارے پروانے اس چراغ کے آس پاس ہوتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن اگر چراغ کو بجھا دیا جائے تو سب فرار کر جاتے ہیں۔ اللہ جانے یہ کیسے حسینی پروانے تھے، جب چراغ جل رہا تھا دور دور کھڑے تھے، جب چراغ بجھ گیا تو ان کے عشق میں اور اضافہ ہو گیا، ان کے عشق میں اور اضافہ ہو گیا، سب کے سب تلواریں لیے مولا کے قریب آ گئے۔ اب عزیزان گرامی یہ ہے اصحاب با وفا۔ ایک جملہ عرض کروں گا اور مسائل، یہ ہے اصحاب با وفا۔ آیت اللہ حائری شیرازی سے سوال کیا گیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مولا نے رات میں یہ کہا کہ اے اصحاب با وفا تم سب کے سب چلے جاؤ، لیکن جب میدان کارزار آیا تو مولا آواز دیتے ہیں حل من ناصری ینصرنا۔ آخر یہ دو جملے ہیں، آیت اللہ حائری شیرازی نے جو جملہ کہا ہے اسے سنیے گا، اور اس جملے پہ جو میں نے جملہ لگایا ہے اسے بھی بغور سنیے گا۔
عزیزان گرامی، جب سوال کیا گیا تو ایت اللہ حیری شیرازی یقیناً فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ہاں مولا نے رات میں کچھ کہا، دن میں کچھ کہا، تاریکی میں کچھ کہا، روشنی میں کچھ کہا، اپنے اصحاب کے درمیان کچھ کہا، فوج یزیدی کے درمیان کچھ کہا۔ آخر ان دونوں جملوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ جب غور کیا، جب فکر کیا تو برجستہ اس کے بعد جواب دیتے ہیں شاید ہمارے مولا یہ چاہتے تھے کہ فوج حسینی میں کوئی شقی نہ رہ جائے اور فوج یزیدی میں کوئی خوشبخت نہ رہ جائے۔ میں کہوں گا یقیناً آپ کا جملہ بہترین ہے، لیکن میں عرض کروں گا شاید ہمارے مولا حسین یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ ہم حسینیوں کے درمیان کوئی یزیدی باقی نہ رہے، ان یزیدیوں کے درمیان کوئی حسینی باقی نہ رہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی شب عاشور تھی جب مولا نے یہ جملہ کہا۔